نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 21 سے۔ یا ایہا اے، الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بہ ساتھ اس کے یعنی پانی کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، اور ان اگر، کنتم ہو تم، فی میں، ریبن شک، مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علی اوپر، عبدنا اپنے بندے کے، فأتو پس لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، اس کی مثال سے، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ اب الفاظ کی وضاحت۔ یا جو ہے یہ حرف ہے، یا کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں۔ آواز کو عربی میں ندا کہتے ہیں، ندا۔ اردو میں لوگ نام رکھتے ہیں، کبھی کسی کا نام سنا ندا؟ عام طور پہ ہم نام رکھ لیتے ہیں لیکن ہم کو مطلب نہیں آتا ہوتا، اس لیے کہ ہمیں مطلب سے غرض ہی نہیں، ہمیں تو صرف اس سے غرض ہے کوئی چیز ساؤنڈ کیسے کرتی ہے، وہ ظاہر میں کیسے نظر آتی ہے، اس کے اندر کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اندر کی کیفیات کی وجہ سے پھر متقی یا منافق پتہ چلنے لگتا ہے نا۔ نہ اپنے اندر کا جائزہ لیتے ہیں اور نہ ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں، صرف ظاہریت پہ ساری توجہ ہے کہ ہم نظر کیسے آتے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارے شکل کیسی ہے، ہمارے جوتے کیسے ہیں، ہمارا گھر کیسا ہے۔ ساری زندگی تو اسی چیز کی فکر کرتے ہوئے گزر گئی کہ نہیں؟ کبھی اندر جھانک کے یہ دیکھنے کی تو تکلیف گوارا نہیں کی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارے اندر متقین کی صفات ہیں یا منافقین کی، نہیں نا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ ظاہریت سے نکال کے انسان کو اندر کی طرف جھانکنے کو کہتا ہے۔ روح ہے نا، روح، اسپرٹ، روح تو نظر نہیں آتی، لیکن روح نہ ہو تو ہم کیا ہو؟ اگر روح نکال لی جائے تو باقی کیا رہ جائے؟ تو روح کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر زندگی کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ لیکن جو چیز زندگی کی بنیاد ہے اس سے تو ہم غافل ہیں، اس کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور صرف ظاہری جسم کی پوجا ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے ہم صرف ظاہری الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے اندر کیا کہا گیا اس کی فکر کبھی نہیں کی۔ اسی طرح اپنے جسم کی بھی ظاہری حالت یا دوسروں کی بھی ظاہری حالت دیکھتے ہیں اور اسی کی فکر کرتے ہیں۔ ماؤں کو کتنی فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کی صحت اچھی،
اس کا رنگ پیلا ہو گیا، اس کا وزن کم ہو گیا، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، اس کے بال ایسے ہو گئے. کتنی جان کھاتی ہیں مائیں اپنی ان ساری ظاہریت پہ. لیکن بچہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر کا حال کیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں. تو ہماری زندگی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ ہم روح کو محسوس نہ کریں یا روح کی طرف توجہ نہ کریں اور صرف ظاہری چیزوں پر مر مٹیں. اچھا جی، تو یا ایہا، یا کیا ہے؟ حرف ہے، اور اس میں آواز دی جا رہی ہے. آواز کو ندا کہتے ہیں. تو یا ایہا، اے، یہ حرف ندا ہے. اچھا، یہ جو ایہا ہے نا، یہ یا ہی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آئے، اسی کی مزید تاکید کے لیے آئے. اگر یوں کہا جاتا یا الناس تو اس کلام میں کیا تھا؟ اتنا وزن نہیں تھا. لیکن جب یہ کہا گیا یا ایہا الناس تو ہل گئے نا سب، جھنجھوڑا گیا. تو ہاں حرف تنبیہ ہے یہاں. یا ایہا الناس، لوگو، اعبدو، عبادت کرو، عین بے دال، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. خلقہ، پیدا کرنا، تخلیق کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. خالق کا لفظ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا، ایسی چیز بنانا جس کا مواد پہلے سے موجود ہو، کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. والذین، اور ان لوگوں کو، من سے، قبلکم، قبل تمہارے، لعل، تاکہ، شاید کہ، کم تم، تتقون، تم بچ جاؤ. تقوی کا لفظی معنی یہاں استعمال ہو رہا ہے، پرہیزگار کے معنوں میں نہیں بلکہ بچنے کے معنوں میں. الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو. ارض و سما اردو میں استعمال ہوتا ہے. فراشن، فرش، فیرے، شین اس کا روٹ ہے. فرش کا لفظی معنی ہے بچھانا، ہموار کرنا. اپنے اصل معنی کے اعتبار سے کپڑا بچھانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے چادر بچھاتے ہیں یا بستر بچھاتے ہیں، بچھونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے فراش کہا ہے یہاں، کہ تمہارے لیے بچھا دی گئی ہے. جیسے کارپٹ بچھایا جاتا ہے یا بستر بچھایا جاتا ہے یا چادر بچھائی جاتی ہے، تو یہ تمہارے لیے بچھا دی گئی ہے. والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت. بنا جو ہے اس کا روٹ ہے بے نون یہ. بنا کہتے ہیں کسی بھی تعمیر شدہ عمارت کو، بنی ہوئی عمارت، بنا ہوا، بنی ہوئی، اس کا بھی روٹ آپ دیکھیں نا کیا ہے، بنی ہوئی کا. بے نون یہی ہے نا. تو یہ اردو میں جو استعمال ہو رہا ہے بیسیکلی عربی سے ہی آیا. اور عمارت کے ہر حصے کو بھی بنا کہہ سکتے ہیں، مثلا یہ پلرز ہیں یا چھت ہے یا دیواریں ہیں. ویسے بنی ہوئی عمارت کو کہتے ہیں، لیکن عمارت کے ہر حصے کے لیے بھی بنا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب بنا کا لفظ فراش کے اپوزٹ استعمال ہوا ہے، زمین کو اگر فراش کہا گیا اور آسمان کو بنا کہا گیا، تو اب دیوار نہیں مراد ہوگی، یہاں کیا مراد ہوگی؟ خود بخود چھت. اور بنا جو ہے وہ کسی بھی تعمیر کی اونچائی یا بلندی پر بھی دلالت کرتا ہے، اونچی جگہ کے لیے بھی. وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فأخرج، پھر نکالا. اخرجہ کا روٹ کیا ہے؟ خے رے جیم، خرجہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے مثلا خارج ہونا. بھی، ساتھ اس کے. یہ جو ہی ہے اس کی ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے. ہی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ماں، پانی. اس پانی کے ذریعے نکالے، من الثمرات، پھلوں میں سے. ثمرات جو ہے اس کا روٹ ہے فے میم رے، ثمر. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا ثمر. درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکے. پتے کھاتے ہیں آپ؟ کچھ درختوں کے پتے کھا لیتے ہیں کہ نہیں؟ کڑی پتا کبھی نہیں کھایا، پھینک دیتے ہیں، اصل میں کھاتے نہیں نا اس لیے. اور کیا کھاتے ہیں درخت کے؟ پان کے پتے بھی کھاتے ہیں، املی کے پتے کھاتے ہیں. تو کچھ درختوں کی جو چھال ہے یا کھال ہے یا جڑ ہے، تو ہر درخت کا حساب مختلف ہوتا ہے. تو درخت کا یا پودے کا وہ حصہ جو کھانے کے کام آئے اس کو ثمر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد صرف فروٹ نہیں ہے، جیسے ایپل کو نہیں صرف ثمر کہتے، اس کو فاکہہ کہتے ہیں. فروٹس کے لیے لفظ فاکہہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ثمر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی درخت کے وہ حصے جو کھانے کے کام آئے. مجازی طور پر نفع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
لیکن بنیادی طور پر پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں آپ اس سے معدنیات اور کوئی اور چیزیں زمین کی نہ سمجھ بیٹھیں. فأخرج به، پھر نکالے ساتھ اس کے یعنی پانی کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقن رزق یعنی نعمتیں، لکم تمہارے لیے. فلا پسنا تجعلو، جعلا کی طرح ہے، نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن ند کی جمع ہے. ند کس کو کہتے ہیں؟ برابر. بنیادی طور پر ندن کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بھاگ کر جدھر منہ آئے نکل جانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وا اور، انتم تم. یہ اب دیکھیں نا، انتم تم سے کتنا ملتا جلتا ہے، اس لیے ترجمہ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. اس سے کیا بنتا ہے؟ علم بنتا ہے. و اور، ان اگر، کن تم ہو تم، اکانا کانو سے کن تم ہو گیا، پھر تم بھی آ گیا بیچ میں. فی ریبن شک میں، مما اس میں سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، الا اوپر، عبدنا اپنے بندے کے. عبد، ایاک نعبد اور اعبدو ان سب میں روٹ عین بے دالی ہے، عبد بندہ غلام. فأتو پس لے آؤ، اس کا روٹ ہے حمزہ تا یا حمزہ تے یہ عطا یا اتی سے. فأتو بسورتن کوئی سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے محدود قطع، محدود ٹکڑا، پیسنے جس کو بولتے ہیں آپ، لمیٹڈ پیس. اور قرآن پاک میں سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل اور علیحدہ حصہ، یعنی قرآن پاک کا ایک پیس جو مکمل ہو. لیکن مکمل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ وحی کے ذریعے اس کو الگ کیا گیا ہو. یعنی ہم اپنی مرضی سے چند آیتوں کو نکال کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ سورت ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. من مثلہ اس کی مثال سے، اس جیسی. ودعو اور بلاؤ، دعوت سے، دال این واو اس کا روٹ ہے، دعوت اردو میں استعمال ہوتا ہے. شہداءکم شہید کی جمع ہے، شہداء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. من دون اللہ، دون جو ہے یہ نیا لفظ ہے، علاوہ سوائے، اللہ کے. ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے. صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق کی. صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے نا، صادق اور امین تھے. چلیے مختصر تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو. کون لوگ؟ سب لوگ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کوئی بھی زبان بولنے والے، کسی بھی عمر کے، کسی بھی علاقے کے. کیا کرو؟ اعبدو عبادت کرو، بندگی کرو. کس کی؟ ربکم اپنے رب کی. کون ہے وہ رب؟ الذی وہ رب، وہ ذات، جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو. اور کس کو؟ والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. عبادت کیوں کرو اس رب کی؟ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں مشکلات سے، بد امنی سے، بے سکونی سے، پریشانی سے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے، برے انجام سے. پھر رب کا مزید تعارف. کس رب کی عبادت؟ الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا. اور کیا بنایا؟ والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور کیا دیا؟ اور کون سی نعمتیں ہیں اس ذات کی؟ وانزل من السماء ماء اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا پانی. پھر کیا کیا اس پانی سے؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فأخرج به نکالے اس کے ذریعے. کیا؟ الثمرات پھل، کھانے پینے کی چیزیں. کیوں نکالی؟ رزقن بطور رزق. کس کے لیے یہ رزق؟ لکم تمہارے لیے، یعنی ہم انسانوں کے لیے. تو پھر ہم انسانوں پر اللہ کی ان نعمتوں کے کھانے کے بعد کیا لازم آتا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. اور وہ کیسے ہوگا؟ فلا تجعلوا تو نہ تم بناؤ، للہ اندادا اللہ کے لیے کوئی بھی شریک.
کوئی مد مقابل، کوئی ہمسر. جب اس نے سب کچھ اکیلے تم کو دیا تو جواب میں تم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کو کیوں شریک کرو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ تمہیں رزق دینے والا وہی ہے، تمہارا رب وہی ہے، یہ سب نعمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو. کس چیز کے بارے میں؟ کون سے شک میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری. کیا اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک، کتاب. یعنی اگر کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ وہ ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی صورت لے آؤ. مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، یعنی اس کتاب میں جیسی صورتیں ہم نے بنائی ہیں، ہم نے بھیجی ہیں، اس سے ملتی جلتی کوئی صورت تم بنا لاؤ تاکہ یہ پتا چل سکے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اس کام کے لیے وَدْعُوا، بلا لو. کس کو؟ شہداءکم، اپنے گواہوں کو. گواہ سے مراد یہاں پر انسان ہیں. شہداء شاہد کی جمع ہوتی ہے. شاہد گواہ کو کہتے ہیں. اس کا معنی حاضر کا بھی ہوتا ہے، اور گواہ کو بھی شاہد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں حاضر ہو کے گواہی دیتا ہے. بنیادی معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا. یعنی جتنے بھی حاضرین ہیں، یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، جو بھی اقوام ہیں جن جن سے تم اس کام میں مدد لے سکتے ہو، ان کو تم بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے جس کسی کو بھی بلانا چاہو اس کام میں مدد کے لیے، خواہ فرشتوں کو یا جنوں کو یا تمام انسانوں کو، سب کو بلا لو، اکٹھا کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، یا اگر تمہارے شک کی کوئی بنیاد ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام لوگو. ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی تمام انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں اپنی عبادت کی. یا ایہا الناس، اے لوگو. گویا قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسے ہم نے خود بھی نہیں پڑھا ابھی تک. اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو، جھک جاؤ. کس کے لیے؟ ربکم، اپنے رب کے لیے. کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تم خود سے خود نہیں بن گئے، تمہیں کوئی بنانے والا ہے. تمہارا یہ وجود، تمہارے یہ ہاتھ پاؤں، یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں کہاں سے ملیں؟ تم جو اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، کبھی سوچا تم نے کہ تمہارا یہ اپنا آپ کہاں سے آ گیا؟ کیا اس دینے والے سے پیار نہ کرو گے؟ وہ کوئی اجنبی نہیں، وہ تمہارا اپنا رب ہے، وہی جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں بنایا. اور نہ صرف یہ کہ اکیلے تم کو بنایا، والذین من قبلکم، ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے. آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ان سب کو اسی نے بنایا تھا. عبادت کی دعوت تمہارے ہی فائدے کے لیے دی جا رہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہیں مشکل نہ ہو. جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. وہ تمہارا نقصان نہیں چاہتا، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تمہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہتا. وہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے تم کو عبادت کا حکم دیا ہے جس کے تم پر احسان ہے. تم بھی اس کے وفادار بن جاؤ، اس کے مشوروں پر عمل کرو، اس کی باتوں کو مانو. آنکھیں کھول کر تو دیکھو اس نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. یہ زمین جس پر تم رہتے ہو، جس پر تم زندگی بسر کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، کھاتے پیتے ہو، آرام کرتے ہو، کھیلتے کودتے ہو، تمہارے سب کام جس زمین پر ہو رہے ہیں وہ زمین بھی اسی نے بنائی ہے.
الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کو تمہارے لیے ایک بستر کی طرح بچھا دیا. فراش جیسے ایک بستر ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی زمین کو، کہ جس طرح ایک بستر کے اوپر انسان آرام کرتا ہے، چادر بچھا کر بیٹھتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، بالکل اسی طرح زمین اپنے اندر آگ کا ایک بڑا ذخیرہ رکھنے کے باوجود، ہر وقت مسلسل حرکت کرنے کے باوجود تمہارے لیے ایک بستر کی طرح بچھی ہوئی ہے، ایک فرش کی طرح ہموار ہے. سوچو اگر یہ اونچی نیچی ہوتی تو تم اس پر چلتے کیسے؟ اگر ساری زمین ایسی ہی ہوتی جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو زندگی کتنی دوبر ہو جاتی. اور نہ صرف یہ کہ زمین بنائی، بلکہ تمہارے لیے والسماء بناء، آسمان کی چھت بھی بنائی، تمہیں ایک چھت عطا کی. چھت کا تصور ایک گھر کا تصور دیتا ہے. تمہارے لیے دنیا گھر کی حیثیت رکھتی ہے، زمین ایک بچھونے کی طرح، آسمان ایک چھت کی طرح، اس کے بیچ میں تم امن سے رہ رہے ہو. کبھی سوچا تم نے یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا؟ کس نے دیا؟ کس نے تمہارے لیے اسے بنایا؟ اور صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہارے رزق کا سامان کیا، تمہیں کھانے پینے کو دیا. مثلاً اگر کسی شخص کے پاس گھر تو ہو لیکن کھانے کی چیز نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بہت بڑا گھر بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے رزق کا سامان بھی قدرتی طریقے سے کر دیا. اس کے لیے سب سے پہلے پانی کا ذکر، کیونکہ پانی سے ہی زندگی وجود میں آتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا بارش کی شکل میں، جس سے نہ صرف یہ کہ تمہاری زمین کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ تمہاری فضا بھی دھل جاتی ہے. پھر اس پانی کے ذریعے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، اس کے ذریعے نکالے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثمر صرف فروٹس کے لیے نہیں بلکہ پودے کا وہ حصہ مراد ہوتا ہے جو کھانے کے کام آتا ہے. اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی زمینی خوراک ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر کتنی قسم کے پودے ہیں؟ تقریباً 4 لاکھ اقسام ہیں. ان تمام میں سے بہت سے جانوروں کے کام بھی آتے ہیں. اگر جانور بھی کھاتے ہیں تو جانوروں کے کھانے کے بعد انسان جانوروں کو بھی کھاتا ہے، یعنی جیسے مویشی جانوروں کو بھی کھاتا ہے. زمین کا حسن ہے یہ پودے. تو اس میں تمہارے لیے رزق رکھا قدرتی طریقے سے، اور اس رزق پہ طرح طرح کے ذائقے رکھے. جب تم رہتے اس کی بنائی ہوئی زمین پر ہو، جب تم رہتے اس کی دی ہوئی چھت کے نیچے ہو، جب اس کا بھیجا ہوا پانی پیتے ہو، جب اس پانی کے ذریعے تمہارے پھل اگتے ہیں، جب اس نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، تو پھر تم اس سے منہ موڑ کر اوروں کی طرف رخ کرتے ہو، اوروں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، اوروں میں اٹک جاتے ہو، قابل توجہ سمجھتے ہو اور اس کو بھول جاتے ہو. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ، اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور یہ تو تم جانتے ہو. ہے کوئی جو اس بات سے انکار کرتا ہو کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے یا آسمان کسی اور نے بنایا ہے؟ اس کا کون ہے جو دعویٰ کرے؟ کون ہے جو یہ بتائے کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ زمین اپنے اندر سے یہ ساری قسم قسم کے پھل اور قسم قسم کے پودے خود بخود اگا رہی ہے اور اس کا اگانے والا کوئی نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا بارش کو تم نے آسمان سے اتارا ہے؟ کیا زمین سے تم نے پھل پیدا کیے؟ جہاں سے یہ 20واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. امن، یا کون ہے جس نے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس کے ذریعے بارونق باغات اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درخت اگا سکتے، تم یہ پودے اگا سکتے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا کوئی اور ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہو؟ کوئی نہیں.
یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بنیادی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اپنی پہچان کرانے کے لیے. پیچھے تو ایک جنرل سی بات کی گئی تھی نا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کہہ کے ہر چیز کو بیچ میں شامل کر لیا گیا. لیکن یہاں پر اب اس کل کے اجزاء کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا، ہمارے سر کے اوپر کیا ہے، ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم زندہ کیسے ہیں، ہماری زندگی کی بنیاد کیا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہم میں سے ہر ایک اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو دن رات استعمال کر رہا ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی کا وجود نہیں، ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے رب کو پہچان سکو اور خود فیصلہ کرو کہ جب دینے والا وہ ہے تو ہمارا بھی سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے بعد اب اپنی کتاب کی بات کی کہ جس رب نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائی، جس رب نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، پھل اگائے، تمہارے کھانے پینے اور زندگی کے سامان پیدا کیے، اسی رب نے تمہاری ہدایت کا سامان بھی کیا. صرف کھانے کو نہیں دیا بلکہ کتاب بھی دی. اور اگر تمہیں کوئی شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کس بارے میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری. یہاں اپنے بندے کا تعارف بھی کرا دیا جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا ہدایت کے لیے کتاب اور استاد دونوں کا تعارف ہو رہا ہے. اب پیچھے تو صرف کتاب کی بات ہوئی تھی، یہاں اب استاد کی بات بھی ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ اتاری، اس بات میں، اس حقیقت میں، تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ. ایسی کتاب نہیں، کتاب کا ایک حصہ ہی بنا لاؤ. اور اس کام کے لیے کیا کرو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو چاہو مددگار کے طور پہ بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کر سکو گے بھی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ مان جاؤ. کیا مان جاؤ؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ اس بات سے انکار تمہیں ایک بہت بھیانک انجام سے دوچار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.